Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ کے سے آپ لوگ نے آیت نمبر 27 تک کا ہوم ورک بھی کرا ہے، اور امید ہے کہ لرننگ آپ لوگوں کی ایک دن میں یا پورے ویک کا جب آ جاتا ہوگا، اس طرح سے نہیں کرنے کہا ہوا ہے ہم نے، جیسا کہ شروع سے ہی بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی ورڈ بائی ورڈ ہو جائے یا تفسیر اس کی ہو جائے، ورڈ بائی ورڈ ملتے ہی اس کو جو ہے آپ لوگ فوراً یاد کرنا شروع کر دیا کریں، تو جس سے ہم لوگوں کے لیے آسانی رہے آگے سمجھنے میں بھی، اور ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کر کے یاد والی چیز نہیں ہے، جیسا کہ آپ ہی رہی ہیں، یعنی بار تو وہاں لگانے تلاوت لینی ہے۔ تلاوت جہاں سے ہم لوگ نے لیا تھا وہی دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 28 اور 29 ہے آج انشاءاللہ تلاوت کے لیے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کچھ PDF جو پڑھی تھی، تو اس کے اوپر بھی تھی کہ وما يضل به الا الفاسقين۔ آپ لوگ جب بھی شروع کیا کریں تو جیسے ہم بتاتے ہیں کہ عربی کے ٹیکسٹ یا سادہ قرآن یا پھر آپ کا جو ورڈ بائی ورڈ ہے وہ آپ کے پاس میں ہوتا ہے، اگر آپ اس پہ بھی نظر ڈالیں گی تو ترجمہ اور ان سب چیزوں کے ساتھ جب تلاوت ہو تو قرآن پہ نظر رہے، اور جب پیچھے سے ہم تھوڑا سا ریپیٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے جو آپ نے لکھا ہوتا ہے اس میں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ دیکھا تھا کہ اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 26 میں کہ مثالوں کے ذریعے ہی بتایا گیا، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، کئی اسی سے گمراہ ہوتے ہیں اور کئی اسی سے ہدایت پاتے ہیں۔ اور پھر مومن کا ایک طریقہ ہم لوگوں کو جو آپ کے کوشچن میں بھی دیا گیا تھا کہ کیا طریقہ اس میں ہونا چاہیے کہ اس کو اس چیز
وہ جانتا ہے کہ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ ایمان والے ایسے ہونے چاہیے کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور یہی حقیقت، سچائی، حق ہے، برحق ہے۔ اسی کی 26 کی اینڈ میں بہت بڑا ایک ہم لوگوں کو سیکھ ملی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کنہیں کرتے ہیں سوائے فاسقوں کے، یعنی کہ فاسقوں کو ہی گمراہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو الا لگا ہے، یہ جو الا ورڈ ہوتا ہے، یہ آپ کے بہت، یعنی کہ بالکل اسپیسیفک کر دیتا ہے کہ صرف اور صرف یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایکچولی اوپر ایمان والوں کا بھی ذکر آیا تھا، تو جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کو اپنے سنبھالتے ہیں، جیسا کہ پیچھے منافق میں بھی آیا تھا کہ انہوں نے دیکھا، انٹر ہوئے، لیکن پھر اس کو اس طرح سے چلایا نہیں، بس فائدے کا لیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے جو آج کل کا عام مسلمان ہے کہ اپنی مرضی کا لیتے ہیں اور جہاں سمجھ میں آتا ہے وہاں چلتے ہیں، اور جہاں مشکل یا ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کرنا پڑے گا اچھا، تو وہ چیزیں ڈراپ کرتے جاتا ہے مسلمان آج کل۔ تو یہ مصیبت کی چیز ہے۔ تو ایمان لا کر آپ کوئی بھی اس طرح سے پھر گمراہ، جب تک اپنے اس کے ایسے کام نہ ہو، عمل نہ ہو، گمراہ نہیں ہوتا۔ تو جب فسق کے بارے میں ہم لوگ نے پڑھا کہ نافرمانی اور حدوں کو پار کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو جب ایمان لائے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ فرما برداری کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ورنہ تو آپ دیکھیں کبھی منافق کبھی کس میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو ایسے کام کرے گا وہ ہی گمراہ ہوگا۔ پھر کچھ چند یہاں پہ یہ بھی بتائی گئی 27 میں، دیکھتے ہیں زوم میں ہم لوگ کہاں پر تھے، کیا شیئر کیا ہوا ہے ہم نے جی۔ تو فسق اکبر اور فسق اصغر میں وہی ڈفرینس تھا، خارج ہو جانے والی ملت سے، اور وہ بڑے بڑے چیزیں تھیں کہ کوئی اللہ کی بڑی حدوں کو توڑ دے، کہ ہم اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم روزے نہیں رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ نافرمانیوں میں ہی یہ داخل ہوں گے۔ پھر ہم لوگوں نے بہت اچھا سا ایک یہ دیکھا تھا کمپیریزن، کہ اب یہ پتہ چلا تھا کہ ہدایت، اس کے اوپر جو تھوڑی جگہ ہے اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو یہ لکھیں، کہ پتہ چلا کہ کن کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اور پھر اسٹارٹنگ میں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ کن کو ہدایت ملتی ہے۔ تو ہدی للمتقین جو تھا، جو کہ ہم چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر انشاءاللہ، جیسے کہ آج آپ لوگوں کے لیے ایک پول والا ڈالا تھا، کوشش کر کے اس کو سبھی لوگ سالو کریں۔ تو ایک ریمائنڈر میننگ سبھی کو معلوم تھی الحمدللہ، کوئی آپ دیکھیں کہ غلط وہ نہیں آیا ہمارا، اور آنسر ایک بھی کسی نے غلط نہیں کرا، صحیح۔ لیکن ایک منٹ میری آواز آ رہی ہے برابر؟ لیکن کیا تھا کہ یہ چیزیں ہم اپنے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں نا، تو ایک آپ کو پھر سے یاد آیا کہ نہیں، میں نے اتنی باتیں سنی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اتنی عظمت میرے اندر آ گئی، اب مجھے تقویٰ پیدا ہی کرنا ہوگا، اس کے فائدے ہیں، ہدایت ملے گی انشاءاللہ، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے ایسی آیات جو آپ کو یاد رہیں، یا ایسا کچھ پوائنٹ، انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ روز ایک یا دو آپ کو اس طرح کا کچھ بھیج دیا جائے، آپ لوگ بھی اس میں ایکٹیو رہیں، اس کو سالو کیا کریے گا۔ تو فسق میں درست طریقے سے ہٹ جانا، تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں ہوں کہ کہیں ہمارا جو درست طریقہ پھر کیا ہے۔ تو اب اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے اللہ کا فرما بردار ہونا ہے، تو کسی کی فرما برداری کرنے کے لیے ان کے فرمان بھی تو پتہ ہوں کہ کیا کیا حکم ہے نا، تو فرما برداری کرنے کے لیے ان کے حکموں کو، ان کی تو بہترین چیز ہے کہ اللہ کرے کہ ہم پوری اللہ کی کتاب کو ایسے ہی ڈیٹیل سے سمجھیں، تاکہ کسی بھی لیول پہ سمجھیں کہ عمل آنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ توفیق، تو طریقے پتہ ہونا فسق میں، اگر ہم ان طریقوں سے ہٹ جائیں گے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے پھر اللہ کے طریقوں سے ہٹنا، کہ یہ کہہ کر اسے پڑھنا ہی نہیں کہ پڑھیں گے تو کرنا پڑے گا، جتنا جانیں گے اتنا کرنا پڑے گا، جتنا جان لیا اتنا ہی کافی ہے۔ آپ ایسا اسکول میں کر لیں تھوڑے دن، ٹھیک ہے، آپ کہیے کہ میں 10 چیپٹرز نہیں پڑھوں گی، جتنا پڑھوں گی اتنا لکھنا پڑے گا،
دنیا میں ہی اسکول ایسے ہی بنایا اللہ نے، کیا اللہ نے ہی ہر چیز بنائی ہے، اور ہر چیز ہماری مدد کے لیے ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا آپ نے دیکھا بچے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ اللہ نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے، آزمائش سے لے کے ایک امیز چیز کرنے منی، یعنی کہ ہر چیز تھی وہ صحیح۔ تو ایمان بڑھانے کے لیے بھی آپ دیکھیں ہم لوگوں کا ایمان بڑھا مچھر کے بارے میں جان کے، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی چیز میں اتنی چیزیں فٹ کری ہوئی ہیں، تو کیا اعلیٰ قدرت، کیا اعلیٰ شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو ان کے طریقوں سے ہٹ جانا میں ایک پارٹ یہ بھی آتا ہے کہ ہم طریقے جاننے ہی نہیں چاہتے، تو آپ کہیں کہ میں 2 چیپٹر ہی پڑھوں گی، زیادہ جتنا پڑھوں گی اتنے ہی لکھنا پڑے گا مجھے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سب کمپلسری آپ کے ایگزام میں آنے والا ہے۔ تو اگر ایسے ہی مذاق ہے کیا اللہ کی باتیں، نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں پروو کرتی ہیں کہ ہم پڑھیں گے نہیں۔ تو کبھی اسکول میں ایسا کر لیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والا ہے، اور آپ نہ پڑھ کے جائیں اور پھر کہیں کہ کیوں فیل کیا۔ وہاں ہمارے ہوتی ہے زبان، جب اللہ کے یہاں بھی جا کے اللہ نہ کرے اسی کانسیپٹ پہ فیل ہوں گے کہ نہیں پڑھا تھا اور نہیں عمل کیا، جبکہ اللہ نے بتا دیا تھا اتنا اتنا ہے، یہ کرنا ہے صحیح، اس کے باوجود اگر نہیں کرا تب تو پکڑ ہونی ہی ہونی ہے، اور پھر تب تو سبھی چیزوں میں انٹر ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے فسق بھی آ جائے، ہو سکتا ہے نفاق بھی آ جائے، ہو سکتا ہے جو چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی کفر بھی آ جائے، نعوذ باللہ۔ تو احتیاط کرتے رہنا ہے، ہر چیز کو سیریس لینا ہے، اور اللہ کی اطاعت پہ جمے رہنا ہے۔ کوئی بات نہیں، چھوٹا ہی سا تو گناہ ہے یہ کر کے نہیں بڑھنا، چھوٹا بھی گناہ ہے، تھوڑی دیر کا بھی ہے کہ ذرا ہی سی تو میوزک ہے ابھی ختم ہو جائے گی بج کے، سن لوں، اس میں تو کوکنگ کی ڈش بتا رہا، پیچھے میوزک بج رہی ہے تو میں کیا کروں؟ نہیں کریں، آپ اس کو وہ کر دینا، سائلنٹ کر دیں اس کو، آپ بغیر آواز سے سنیں۔ اگر کوئی ساتھ ساتھ بول رہا ہوتا ہے تو موسٹلی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میوزک بھی بج رہی ہو، تو اتنی بھی احتیاط، تو یہ ہوگا سنجیدہ شخص، ٹھیک۔ تو میوزک حرام ہے۔ اب آپ کہیں کہ وہ میں تو یہ دیکھ رہی تھی اس میں سے، اس کے پیچھے بج رہی، میں کیا کروں؟ آپ اس کو یہاں تک کہ تقوی والے اتنا بھی کرتے ہیں، ایسی کرتے آپس میں نہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی ضروری چیز ہے کہ بھئی ابھی پکانے ہی جا رہے ہیں، مجھے آتا نہیں ہے، بچوں نے کہا ہی ہے تو چلو دیکھ کے پکا دوں، اس میں کچھ ایسا بج رہا ہے، یا اور بھی کوئی مثال ہے، تو ہم پھر اس کو میوٹ کر کے دیکھیں گے۔ اور ایسے ہی کچھ ہے، کہیں آپ کو اپنی بہن کو یا کسی کو فارورڈ بھی کرنا ہے، تو ہم لوگ بھیجنے والے پھر ماشاءاللہ مدرسے کے جتنے سب آپس کے ہیں، تو مجبوراً ابھی کوئی اگر کوئی ایسی ویڈیو بھیجنی بھی پڑ جاتی ہے تو پہلے سے انفارم کر دیتے ہیں کہ اس کو بغیر آواز کے دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں پیچھے میوزک ہے، آپ لوگ آواز نہیں پلے کیجیے گا، معلوم دیا بھیجنے والے کو بھی گناہ۔ تو یہ ساری چیزوں میں ہم لوگ غیر سنجیدہ ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ہوا، تھوڑی سی میوزک، ہاں رب کی مال، کس کو نہیں معلوم اتنے لوگوں میں سے کہ میوزک منع ہے، یہ منع ہے، وہ منع ہے، کتنی چیزیں منع ہے، لیکن سب کرتے چلے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کوئی اس میں سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو غیر سنجیدہ، نان سیریس اور سنجیدہ، تقویٰ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عمل کے لیے پھر اسے ریپیٹ کرنا ضروری تھا۔ اللہ وقت میں برکت دے کے آج ہم 2 آیتیں کمپلیٹ کرا سکیں۔ یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا پچھلی بار، جی استاد، یہ سب ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ ریمائنڈر تھا آپ لوگوں کا، یہاں سے شروع کریں، اور اس کا نہیں، یہ بھی ہم لوگ 27 بھی الحمدللہ کر ارے چکے ہیں۔ یہاں پہ ہے ہاں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ آپ لوگ کو PDF کہاں سے ہم نے چھوڑی ہوئی تھی، وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، پی صرف ڈی آتی ہیں ایف پہ۔ ہاتھ توڑنے کی ممانعت والا ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ سب تو ہو گیا ہے۔ اس میں ایسی چیزیں تھیں جو کری جائیں، پھر اس کو مضبوط کر کے توڑا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے ہی خود ہی جو کہ عہد الست تھا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تو ایک دفعہ ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے سب سے پوچھا تھا، جس کا ذکر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ قرآن میں بھی ہے آگے، اور اس میں الست بربکم یہی الفاظ ہیں، اور ہم لوگوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور دنیا میں آ کے پھر بھول گئے۔ تو اللہ کی اطاعت کا عہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ہم یہ کب لیے ہم لوگ نے عہد کہ اللہ کی اطاعت کریں گے؟ جب ہم نے کہا تھا کہ لا الہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں الا اللہ، سوائے صرف اللہ کے۔ تو عبادت میں محبت، ڈر، خوف سبھی کچھ آتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہ بھی بانٹا ہوا ہے، اس وعدے سے بھی جو ہے وہ
نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھیں آج کل وہ کچھ مصیبت چلی ہوئی ہے کہ آئی لو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہنا کوئی عبادت ہے؟ یا اس کے ذریعے ہم لوگ یفسدون فی الارض ہی کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اتنا سب پڑھنے کے بعد ہی ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ فساد زمین میں کسی بھی طرح کا پھیلانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے کہنا ہے آئی لو یو، یا آئی لو اس طرح سے کچھ کہہ کے بتانا ہے؟ نہیں نا، کیا کرنا ہے؟ ان کی پیروی کرنی ہے۔ وہ تہجد کب پڑھتے تھے، وہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، ان کے سجدے آپ دیکھیں اتنے لمبے ہوتے تھے، کریں تو شاید ایک ہی دن میں کمر جو ہے وہ جواب دے جائے، اور ان کی زبان ذکر سے تر رہتی تھی، ان کا کتنا ڈر تھا۔ یہ ہے کسی سے محبت دکھانا کہ ہم، انہوں نے یہ کہا نا کہ کرو، کہ ہم ان کا کہنا مان لیں۔ سب سے بڑی جب ہم محبت کسی کے ساتھ دکھاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسا تم کہہ رہی ہو ہم کر لیں گے، اور خوشی سے کرتے ہیں۔ تو یہ عہد بھی ہم اللہ سے پکے ارادے کرے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو بھی ہم پورا کریں گے۔ اوکے، تو عہد توڑنے کی جو ممانعت ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ قیامت کے دن ایک جھنڈا پھر ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو یہ سب سے بڑی شرمندگی کا بھی ایک باعث بنے گا۔ باعث مانے ریزن ہوتا ہے، اور وہاں پھر ہم سبھی پورا سبھی ہوں گے انسان نا قیامت حشر کے دن، تو ہر ایک کو دکھ جائے گا کہ اس نے یہ، اور یہ پروف ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کاہے کا جھنڈا پکڑا، اس کو سبھی کو معلوم ہوگا کہ اس بات کی سزا، یا یہ ایسا شخص تھا کہ وعدے توڑنے والا اور اس طرح کا تھا، تو دھوکہ دینے والا، تو اس کو پھر ایک ایجنڈا پکڑایا گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے ہم، محفوظ رکھے۔ پھر ہم لوگ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ منافق کی بھی ایک علامت تھی نا، منافق کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ لوگ، حدیث سے ہم لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ، تو اللہ نہ کرے کہ اگر ہم بھی وعدہ توڑیں، تو نفاق بہت بڑی چیز تھی، ہم لوگوں نے پیچھے پڑا تھا کفر کے بعد، تو وہ یہ بھی، اس سے بھی ہم لوگوں کو بچنا ہے۔ عہد شکنی کی وجہ سے نفاق کا ڈال نفاق کا ڈال دیا جانا، یعنی ہمارے اندر نفاق ڈال دیا جائے گا، منافق کی علامت ہے، اور نفاق ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ دو پوائنٹ لگ بھگ ایک ہی جیسے ہیں کہ نفاق کی طرف بندہ جانے لگے گا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، پھر کیا ہے کہ وہ توڑتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑنے کا جس کو حکم دیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ ہمارا کتنا تعلق ہے؟ تو جی یہ جو ہم ابھی جو بیٹھتے ہیں، یہ کس کی وجہ سے بیٹھ رہے ہیں؟ اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے ہی بیٹھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ کرے کہ یہ تعلق ہمارا صرف قرآن ختم ہونے جانے تک ختم نہ ہو جائے، ہمیشہ بہت باقی۔ آپ دیکھیں سمندر ہے، شروع میں جب انسان ان چیزوں کے اندر آتا ہے نا، تو اس کو لگتا ہے کہ ارے مجھے بہت آ گیا، اور پھر ہم بولنے بھی شروع ہو جاتے ہیں یہ کرنا وہ کرنا۔ آپ دیکھیں جتنا ڈیپ جائیں گے آپ، اتنا چپ، اتنا اپنے آپ کو اور گنہگار، کہ میں یہ بھی نہیں کرتی، میں تو وہ نہیں ہوں۔ شروع میں ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت آ گیا اور میں بہت اچھی ہوں دوسروں سے، لیکن جب ہم اور آگے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ چیز پھر محسوس ہوتی ہے کہ آ، یہ تو ایک بوند ہے، صحیح، آگے سمندر پڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنا تھا اس کے اندر، پھر حقوق عباد میں بھی ہم لوگ پھنسے تھے، صحیح نعوذ باللہ۔ کلیئر، اللہ کرے کہ ہو، کئی لوگ ہوں کلیئر ہوں، ہم لوگ ہوں، لیکن اگر اچھی سی چیکنگ اپنی ہم لوگ کر رہے ہیں، تو سبھی چیزوں میں محنت کی ضرورت ہے۔ تو سبھی کو ایسا لگتا ہے اس کو بھی ریڈ کلر ڈال دو، اس کو بھی ریڈ کلر ڈال دو، کہ مجھے بھی اور ایسا کرنا ہے۔ اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے اپنے لیے کچھ سوچیں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گی، آج سے ذکر کرتی رہوں گی، اور جب بھی میں سبحان اللہ بھی کہوں تو میرے دل کے اندر یہ ایک جاگے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میرا رب پاک ہے۔ الحمدللہ کہوں تو مجھے یہ دل میں محسوس ہو کہ میں اللہ کی ہی تعریف کر رہی ہوں، کیونکہ وہی صرف تعریف کے لائق ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ دیا ہے، مجھے وہ دیا ہے۔ تو زندہ الفاظ ہم اپنے منہ سے نکالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان کے بارے میں آپ جانتے رہیں، دین کو پڑھنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کسی نے کہ وہ کیسے تھے گھر میں، کیا تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا تھا کہ وہ قرآن ہی اگر آپ پڑھیں تو وہ وہی تھے، جو چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں ماشاءاللہ وہ اس کو فالو کیا کرتے تھے، تو وہ وہی تھے۔ تو یہ ہم بھی اگر اس طرح کے ہوں گے تو کوئی الگ سے بہت فائدہ ہوتا ہے سیرت اور یہ حدیثیں وہ سب پڑھنے کا، لیکن یہ حدیث بھی کیا ہے، قرآن کی ہی بیان ہے، اسی کی ڈیٹیلنگ ہے۔ نماز پڑھو کہا گیا، اب نماز کیسے پڑھو یہ کہاں آیا؟ حدیث میں آیا۔ روزے رکھو کہا گیا، تھوڑی ڈیٹیل ادھر بتائی گئی، پھر باقی کس سے ٹوٹے گا کیا ہوگا وہ حدیث سے اور ڈیٹیلنگ آئی، صحیح۔ تو یہ جوڑ ہے، تو انشاءاللہ قرآن سے ہم لوگ کئی حدیثیں ساتھ ساتھ لے کے ہی چل رہے ہیں، تو یہ چیز بھی ہم لوگ
اللہ کرے کہ جوڑنے والے کوشش میں ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے آپسی کوئی وعدے، کوئی کسی کا حق بچا ہوا ہے، کچھ ایسا ہے جو کہ بندوں کے ساتھ ہمارا حق ہے، جو اللہ نے کہا ہے، وہ بھی ہمیں پورا کرتے چلنا ہے۔ مین چیز پڑھی تھی کہ ہم لوگ وعدے خلافی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جو ہوئے جا رہے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ خیال رکھیں گے۔ قطع رحمی کی بات آئی تھی کہ چھوٹی سی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ آزمائش آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ دوست تو اگر منا لیا، دوست اگر ہے تو ہم فٹ سے کہتے ہیں اچھا نہیں چلو ہم ہی سوری بول دیتے ہیں۔ ہاں، رشتہ دار کے لیے کبھی آپ کے دل میں خیال آئے کہ اچھا نہیں چلو ہم ہی سوری بول دیتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے، اور اس کو جب ہم تو شیطان چاہے گا کہ ہم کریں، نہیں چاہے گا۔ تو جہاں آپ شیطانی حملے میں جان کے ابھی جو آیت نمبر 30 سے شروع ہونے والا ہے، آدم علیہ السلام کو جو پیدائش اللہ نے بنایا تھا ان کا، اور پھر جو یہی ابلیس کا ہی ذکر انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، تو دیکھیں گے کہ اس کو کیا مصیبت آئی تھی اور وہ کتنا بڑا ہمارا دشمن ہے۔ جب پڑھیں گے جب پتہ چلے گا کہ کہاں ہر جگہ ایکٹیو ہے، کہاں کہاں نہیں، ہر جگہ وہ ایکٹیو ہوا ہے۔ ایسا سست والا دشمن نہیں ہے، بڑا کھلا دشمن، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جتنا پھر اس سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ تو جب ہی ہم صلہ رحمی کرنے جائیں گے تو یا کوئی بھی عبادت کرنے جائیں گے تو دشمن جب آپ دیکھیں پروگرس دیکھے گا تو بیٹھا رہے گا نہیں، وہ چاہے گا کہ ٹوٹے، اس میں پھنسے اس میں پھنسے۔ اور انشاءاللہ بڑی بڑی حدیثیں تھیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کہیں ایسا چل رہا ہے، کہیں کچھ آپ کا حق کسی نے مارا ہوا ہے اور آپ کا دل اس سے دکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو ہمیشہ ہی ستانے، آپ کو نیچے ہی دکھانے، ہر جگہ اس میں لگا ہوا ہے، تو ہر وقت ان سے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دعا سلام، ان کی مدد، ان کو کوئی بیماری ہے آپ ان میں پوچھ لیں، ان چیزوں تک انشاءاللہ رکھیں گے تو بھی ہمارا صلہ رحمی رہے گی۔ قطع رحمی تک بات نہیں لے جانی ہے کہ ہم وہاں نہیں جاتے ہیں یا ہم ان سے ملتے نہیں ہیں، ٹھیک۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا پچھلی بار، آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہاں پیچھے بھی منافق لوگوں کے لیے بھی بات آئی تھی کہ ان سے کہا جائے کہ فساد نہیں کرو، تو وہ کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے، تو جتنی نافرمانیاں ہم کریں گے اتنا ہی ہم فساد پھیلانے والے ہوں گے۔ جب جو چیز اگر آپ کو رولز دے دیے جائیں کہ آپ اس میں انٹر ہو رہی ہیں، کالج کا رول ہے یہ، مدرسے کا رول ہے یہ، اور پھر کوئی رول توڑنا شروع کرے تو فساد پیدا ہوتا ہے کہ نہیں خود بخود؟ جی ہاں، پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے زمین پہ رہنے کے ہمیں رول دیے تھے، ہم اسے ہی توڑے بیٹھے ہیں، تو ہم بھی اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں فساد پھیلانے والے۔ بے پردگی فساد ہے، ہاں جی ہے۔ آپ خود تو جاری ہیں، اپنے لیے تو وہ گناہ اور کیا 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 چیزیں ہم جمع کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا فساد کے بیچارہ کوئی بندہ آدمی وہ پسند کر لے اور وہ اپنے دین سے ہٹنے لگ جائے، تو سبھی یہ بھی پھر فساد ہے۔ اوپر سے جو اللہ نے زینت خوبصورتی دی ہے اس کو اور السلام علیکم ہائی ورحمۃ لائٹ اللہ کر لیا جائے، وبرکاتہ۔ کہ ہم لپسٹک بھی لگا لیں اور ہم تھوڑے سے یہ بھی ہائی لائٹ کر لیں کہ اور چمک کے میری چیزیں دکھیں، نعوذ باللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میم اس میں یہ جو آیت نمبر 25 میں جو جنت جانے کی بشارت جن لوگوں کو دی گئی ہے، تو میم وہ لوگ صلہ رحمی والے لوگ ہوں گے؟ ہاں جی، وہ بھی ہوں گے، ورنہ یہاں تو صرف یہ دیا ہے کہ دو، اس میں آپ بتائیے 25 میں جو دیا ہے اس میں جن کو بشارت ملی ہے وہاں پر 2 پوائنٹ آگے اللہ نے بتایا، وبشر الذین، ان کے لیے خوشخبری ہے جو ڈیش اور ڈیش ہیں، بتائیے میم جو کیا ہے؟ ایمان والے اور کلاس نیک نہیں ہو پائی تھی ایمان میم۔ نیک کام والے کرتے، اور ہاں، تو جن کے صلہ عمل رحمی نیک نیکی کا ہوں۔ کام ہے۔ تو یہاں پر خاص اسپیسیفک نہیں آیا ہے، ہاں فاسق لوگوں کے لیے خاص اللہ نے بتایا ہے کہ یہ فاسقوں کا کام ہے، نافرمانوں کا کام ہے قطع رحمی، کہ جن کو جوڑنے کا آگے ان کو توڑتے ہیں۔ تو خاص اس میں تو 2-3 پارٹ آ گئے نا، اللہ سے تعلق نہیں بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، یہ سارے بھی آ سکتے ہیں اور بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے تفسیر میں فی الحال یہ پڑھا۔ اور خاص یہاں پہ قطع رحمی سے بھی ہے کہ جہاں اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھو، چاہے سلام سے ہی صحیح، ولو بالسلام تھا نا، تو ہم لوگ یہ پھر اوپر آیت میں ورڈ تو نہیں آئے، لیکن ہاں یہ آپ اس میں سیٹ کر سکتی ہیں، کہاں پر آ رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہی کے لیے جنت کے، کہ یہ نیک کام ہے۔ اللہ کا جتنے بھی اللہ نے کام بتائے وہ نیک کام ہے، تو آپ فاسقین یعنی نافرمان نہ بن کے فرمان بردار بن رہی ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ اوپر پہنچ گئی ہیں، اور انشاءاللہ وبشر الذین میں آئیں گی۔ یس میم، جزاک اللہ خیرا۔ وانتم جزاکم اللہ خیرا۔
اوکے، تو مانوی و حصی فساد ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو ظاہری فساد تھے اور جو باطنی فساد تھے، تو ظاہری فساد میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ خاص کر کسی کا کوئی چیز خراب کر دینا وغیرہ وغیرہ، اور مانوی جو تھے کہ کوششیں کرتے ہیں جیسا کہ نافرمانی اور گناہ، صحیح یعنی کہ جو اس طرح کے تھے، ظاہری تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہم کسی نے اپنا گھر بنایا، ہم اس میں چاہ رہے ہیں کہ کوئی فساد ہو وغیرہ، ظاہری طور پہ جا کے کچھ خراب کر دیں، کچھ ان کے پیڑ خراب کر دیں، یا کوئی ایسا درخت ہے کہ سب بیٹھتے ہیں اس میں، ہم کٹوا دیں۔ پھر آپ کا یہ کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو جیسا بھی ہم نے بتایا تھا بے پردگی میں، اس میں ہم کو ظاہر ہوتا ہے یہ مانوی فساد تھا، یعنی جو ظاہر دکھتا ہے اور جو نہیں دکھتا ہے۔ ہاں بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس میں کیا تھا، جیسے کہ ایمان نہ لانا بھی فساد ہے، کافر اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں تو دنیا میں فساد ہو رہا ہے، ہاں ہو رہا ہے، ایمان نہ لانا فساد ہے، حق سے منہ موڑنا فساد ہے، جو صحیح بات ہے ہم وہ نہیں کر کے غلط کریں گے، یہ بھی فساد ہے، خون بہانا فساد ہے، دوسروں کی دیکھیے اس میں سے اپنے لیے پوائنٹ ہم نکالیں گے کہ ایمان لا کے اس کی حفاظت ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، ایمان ایگزیکٹلی پورا نہیں لائے ہیں، اللہ نہ کرے تھوڑا تھوڑا اگر لائے ہیں تو وہ بھی فساد ہے۔ تو خون بہانا یا حق سے منہ موڑنا، اس میں بھی ہم لوگ اگر چلیں، عیب نکالنا، عیبوں کی ٹو کرنا، یہاں ہم لوگ لگے رہتے ہیں۔ ذرا پتہ چلے کہ ہاں کسی میں غصہ زیادہ ہے، کسی کا کوئی تھوڑا سا کنجوس ہے، کوئی اور کچھ فٹ سے دیکھو ان سے یہ کہا تھا انہوں نے یہ نہیں کرا، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ نہ کرے کہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے، آخر کار پھر منہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ سلو پوائزن آپ کہیں نا، وہ اس پہ بھی کام کرتا ہے۔ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، ارے بچے سے کرتے کرتے نہیں کرا، پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ایسے مطلب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ وہ یاد رکھتا ہے، دھیان کے رہتا ہے کہ اس کی نے یہ بات کسی سے ذکر نہیں کی، اس نے یہ نیکی کی تھی اور یہ اپنے اندر رکھے ہوئے، آج نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال بعد بھی اگر ہم نکالیں تو اللہ بس حفاظت فرمائے ہمارے اعمالوں کی، تو یہ پھر مصیبت ہوگی۔ تو جتنا ہم اپنے میں رہیں گے نا اتنی ہم بچے رہیں گے، دوسروں نے تو یہ ای بوں لکھا ہوا ہے، اس کو عیب عیب کر لیجیے، عیب، دوسرے کے عیبوں کی ٹو نکالنا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی عام بزنس کوئی کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اوپر اچھا رکھنا ہے نیچے گندا رکھنا ہے، کوئی اوپر الگ اچھا لکھ لے تو رکھ دے تو ہم لوگ اس کو فوراً کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، اور وہی سچ بتا دے کہ اتنا بزنس ہے، اتنا میں کر رہا ہوں، اتنا ہی ٹیکس دوں گا، یہ بھی بیوقوف ہے، صحیح؟ تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں آتی ہیں۔ قطع رحمی، یہ بھی فساد ہے۔ تو اپنے لیے دیکھیں کہ ہم اپنے لیے کہاں پر ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ تو سارے پوائنٹس اگر کوئی لکھ رہے ہیں تو نہیں لکھ کے جو کچھ لکھنا چاہیں لکھ لیں، اور جن کے پاس جو پرنٹ نکال لیں اللہ برکت دے، وہ یہ کر لیں کہ ہائی لائٹ کرتے چلے۔ اللہ کو فساد پسند نہیں، اللہ کو کا فساد سے منع کرنا، یہ اب ہم پیچھے آیا تھا نا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے منع کیا ہے، اس چیز کے لیے منع کرا، تو فساد سے رکنے کا حکم دیا، ٹھیک؟ تو دیکھیں الگ الگ 3 پوائنٹ میں، صرف فساد پسند نہیں اتنے سے ختم ہو جاتا، لیکن اپنے لیے ریمائنڈر کہ میرے رب نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ نہ کرو، پھر اس کو منع کیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، تو الگ الگ پوائنٹس الحمدللہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ سورۃ الأعراف کی آیت بھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ جب تم کو اصلاح کرنے کے حکم دیے گئے ہیں، جو اس کے بعد فساد نہیں کرتے پھرو زمین میں نا، خسارہ پانے والے پھر یہی لوگ بن گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ فاسقین، خاسرین، کیا 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 پھر جو ہے وہ نام آتے جا رہے ہیں۔ تو خسارہ پانا، نقصان، اور خسارہ ہلاکت بربادی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور کسی بڑے نقصان یا نقصان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو جس میں سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ عہد توڑنا بھی فسق میں آیا تھا، یعنی کہ یہ ایک خسارہ پتہ چلا تھا، رشتوں کو کاٹنا، جو 3 پوائنٹ ادھر پڑے تھے نا، وہی پوائنٹ جو اگر ہیں تو پھر خاسرون میں ہیں ہم لوگ۔
اوکے. ہوں. اوکے. تو ان تینوں کو کے لیے یہاں پہ خاص ہے، اور بھی آگے آتا جائے گا. ویسے تو نافرمانی ہی خسارہ ہے ٹوٹل، لیکن جو 3 بتا دی گئی ان کے اوپر ہمیں اور خیال رکھنا ہے جتنا جتنا پتہ چل جائے گا. ویسے تو ساری چیزیں ہیں، لیکن ابھی جو خاص اگر بتا دیا جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے لیے پوری لسٹ آج ہی بنانی ہے کہ ہم کن سے نہیں ملتے. اور جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ چلا تھا نا کہ 4 لوگ، 4 یعنی کہ دادا، ان کے بھی پاپا، اور ایسے ایسے اتنی دور تک ہے. تو ہم لوگ تو اپنے سگے چاچا اور ان میں بھی نہیں ہیں. تو دادا کے بھائی اور ان کے بچے پھر اور بھی اوپر جائیں گے، تو اتنی دور تک ہم لوگوں کا کنیکشن بھی نہیں ہے. اور کوشش ہم لوگوں نے یہی کی تھی کہ تھوڑا سا بیٹھ کے لسٹ بنا کے، کم سے کم شادیوں میں ہم لوگ بلاتے ہیں دور کے رشتہ داروں کو بھی نا. تو وہاں سے آپ پتہ کریں کہ مما نے شادی کی لسٹ میں کن کو بابا نے بلایا ہوا تھا. تو چلو دیکھتے ہیں ان کو کبھی ہم پھر سلام دعا کریں. تو مشکل کام ہے، لیکن امپاسبل نہیں ہے. آپ جہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اپنا سارا وقت پھر اسی میں لگانا ہے نہیں، بس انشاءاللہ ٹچ میں ہونا ہے. ٹھیک. چلو آیت نمبر 18، جس کی ہمیں 18 اور 20 نہیں 28 اور 29 جن کی ہمیں ورڈ بائی ورڈ دیکھنی ہے، تو ہم لوگ کو جانا ہوگا واٹس ایپ پر. چلیں وہاں سے ہم آپ کو یہ کرتے ہیں، تھوڑا سا دکھا دیں گے مارک لگا کے کہ یہاں پر ہے. اوکے. ہم لوگوں نے اس سے پہلے 26 والے کو ہائڈ کیا ہوا تھا، ہائی لائٹ کیا ہوا تھا. اور پیچھے کے کسی کے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی میسیجز ڈیلیٹ ہوئے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ دھیان رکھیں تھوڑا. 28 اس میں ہوگی، 28 اور 29 ہم لوگوں کو دیکھنا ہے. اوکے. اس میں پہلا ہم لوگوں کا یہی والی آیت چل رہی ہے، اولئک هم الخاسرون. 28. چلیں کیفا پہلا ورڈ ہے ہمارا کیفا. کیفا جو ہے وہ آپ نے کبھی کیفا حال یا کیف الحال سنا ہو؟ کیف الحال عرب کے منہ سے یا کہیں بھی تھوڑا بہت عربی چلتی ہے تو اس میں ہم لوگ کیف الحال سنا ہو. تو کیفا معنی ہوتا ہے کیسا، یا آپ کے جملے میں کیسے، اور تھوڑا سا چینجز میں آ سکتا ہے. تو وہ ہمارے اپنے جملے کے لیے ہمیں سیٹ کر کے دیکھنا ہوگا. تو ہاؤ یا کیسے. تکفرون، تا جو لگا ہوا ہے وہ تم کے لیے بھی میننگ دیتا ہے. اور فیمیل کی بات بہت کم قرآن میں خاص، ورنہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ جب میل صیغے میں بات کری جا رہی ہو، یعنی کہ مذکر کو آگے کر کے بات کری جا رہی ہو، تو اس میں اس سے پھر مراد آدمی عورت اگر سب بیٹھے ہیں تو سب ہوتے ہیں. تو اگر آدمی عورت مل کے بیٹھے ہوں تو ہم لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ آدمی ٹائپ والا ہی، میل والا ہی جملہ بولتے ہیں. اس سے مطلب ہوتا ہے کہ سب چلیں. عورتوں کے لیے الگ سے ہم لوگ آئیں گی یا کھائیں گی نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہم سب کھائیں گے. تو اسی طرح سے ملا ہوا ہوتا ہے. تو تکفرون تا جو آیا ابھی تک آپ کا یا آگے چل رہا تھا نا، یا کی میننگ تھا کہ وہ تیسرے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یکذبون اور ینقضون یہ سب تھا نا. تو ہم لوگ کو پتہ چل رہا تھا کہ یا یعنی کہ وہ توڑتے ہیں. اس طرح کی میں تا جو ہے وہ اب جب آئے گا تو تا دیکھیں ہمارا اردو سے بھی تم سے ملتا ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ یاد رکھنے کہ یا تیسرے کی بات ہو رہی. اگر یکفرون ہوتا تو وہ کفر کرتے ہیں ایسا آتا، وہ سب کفر کرتے. کیا ہے تکفرون، تم سب انکار کرتے ہو. کفر کی میننگ کیا ہے؟ نہ ماننا، انکار کرنا. ٹھیک ہے، ڈس بلیو. تو آپ سب انکار کرتے ہیں تو تم آ جائے گا. کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو یا تم کفر کرتے بھی ہو. اگر آپ لکھیں تو کفر کے معنی پھر اپنے مائنڈ میں رکھیے کہ کفر معنی انکار. اوکے. ہو سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ تم کفر کرتے ہو، تو ٹیچر پوچھیں کفر کی میننگ، تو آپ کو بتانا ہوگا کہ نہیں ماننا، انکار کرنا، کہ تم نہیں مانتے ہو یا تم انکار کرتے ہو. یہ سب صحیح ہے. اس کی میننگ باللہ بھی معنی ساتھ،
with اللہ، اللہ، اللہ کے ساتھ پھر نہیں ہو کے ہمارے اردو کے والے جملے ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگ پھر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن جب آپ جملہ بنائیں گی تو پھر اس میں ساتھ سیٹ نہیں ہوگا۔ وا اور کن تم، تھے تم، تا جہاں پہ آئے گا زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ تم کی میننگ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک؟ حالانکہ تم تھے، یہاں پر بھی واؤ کی میننگ پھر وہی پیچھے جو ہم لوگ سمجھ چکے تھے نا کہ اور تم ایسا کرتے ہو، ہم لوگ اپنے پھر جملے میں اگر آپ اس کو اور ایسے اوپر آواز کر کے کریں تو پھر یہ جبکہ تم نے ایسا کرا وہی والی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ پھر واؤ کی میننگ جبکہ، حالانکہ، جبکہ اس میں آ جاتی ہے۔ حالانکہ تم سب تھے امواتا، اس میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ اموات میں میم واؤ تا، موت، جو کہ اموات سب ڈیڈ یعنی کہ مردہ، مردے، جو پلورل آپ کہہ لیں، امواتن مردہ، تو تم امواتن تھے، موت میں تھے یعنی مردہ تھے، تو موت سے اسے یاد رکھیں گے مردہ، اور روٹ لیٹر بھی اس کا یہی ہے، میم واؤ تھا۔ پھر فا احیاکم، فا ہوتا ہے پھر، سو اس کے بعد کی آپ کو کچھ بات کرنی ہو، یعنی کہ کبھی فا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہوا ہے پھر یہ ہوا ہے، اوکے؟ تو فاحیاکم، تو پہلے ہم مردہ تھے، پھر احیا میں حیات، اور آپ دیکھیں کہ حیا جو ہم لوگوں نے سیم روٹ لیٹر اس کا بھی تھا، ہا یا اس کی میننگ بھی یہی تھی کہ حیا، اور حیات جو کہ زندگی کے لیے ہوتا ہے حیات، اس سے اس کا بھی سیم ورڈ اور سیم روٹ لیٹر ہے، ہا یا حی، تو فاحیاکم، احیاکم اس میں جو الف ہے وہ میں کی میننگ دیتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ لوگ یا کو بہت بار گزرا تھا، سمجھ گئی تھی، آج تا بھی آیا ہے وہ بھی آپ سمجھی، جیسے فیحیاکم ہوتا تو وہ تمہیں زندہ کرتا ہے، تحیاکم تم ہو جائے گا، فاحیاکم جیسے کہ اعوذ باللہ کہتے ہیں نا کہ میں پناہ میں آتی ہوں، اس میں جو الف ہے وہی کہتا ہے کہ میں پناہ میں آتی ہوں، شروع کا جو حمزہ ہے۔ نعوذ باللہ اگر کہتے ہو تو ہم نون جب لگاتے تو پلورل بن جاتا ہے، ہم سب۔ انشاءاللہ ورب دھیرے دھیرے آپ لوگ اس سے جو بہت زیادہ قرآن میں آ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے نون سے بھی بات کی ہے یعنی پلورل میں بھی، اور الف حمزہ سے بھی بات کی ہوئی ہے جو کہ احیاکم، بس میں نے، پھر انہوں نے زندگی دی تم سب کو، تو کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو یہ میں نے زندہ کیا، یہ بولنے کے بجائے اچھے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ کہا جائے کہ انہوں نے زندہ کیا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہی گیو لائف، جیسا کہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، فاحیاکم، بس میں نے انہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ، پھر یا آ گیا دیکھیے صحیح، پھر وہ انہیں موت دے گا، یمیتکم میں بھی میم یا تا آپ کو دکھ رہا ہے جو کہ موت سے ہے، میت بھی میں آپ دیکھیں میت جب کہتے ہیں تو مردہ کو ہی کہتے ہیں، تو روٹ لیٹر جو ہے واو یا اور الف جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے ہی رہتے ہیں، تو موت، یمیتکم، کاف میم جو ہے وہ آپ لوگ ربکم اور ربنا رب اس میں پڑھ چکی تھی، چارٹ ریوائز کیجیے گا، کم من ہوتا ہے تم سب، صحیح، تم سب کو موت دی، پھر یمیتکم، پھر تم سب کو موت دی، ثم مانے بھی پھر ہوتا ہے، فا، فا سو تو پھر ان سب کی بھی میننگ لے کے آ رہا ہوتا ہے، لیکن ثم پھر کی میننگ ہوتی ہے، اور وہی فا جیسی ہی میننگ ہے آلموسٹ کہ اس کے بعد ایسا ہوا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، ثم مانے پھر، یحییکم تمہیں پھر زندہ کیا، تو دو زندگیاں دو موتیں ہیں، انشاءاللہ بھی ڈیٹیل لیتے ہیں، اس میں اتنا زیادہ تفصیل نہیں، امید ہے کہ ختم ہو جائے شاید، یحییکم، تو پھر وہ تمہیں زندہ کریں گے، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر کیا ہوگا؟ انہی کی طرف، یہ سب کے بیچ میں اینڈنگ کیا ہے؟ ایسے سب کہیں اور بچ کے بندہ بھاگ جائے گا، کچھ اور نہیں، یہ پارٹ بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ثم پھر، الا مانے طرف ہوتا ہے، ہی مانے اس، تھرڈ پرسن کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، تو الا اور طرف مل کے ہو گیا الیہ، ان کی طرف یعنی اس کی طرف، کس کی؟ اللہ کی طرف ہی،
ترجعون تا سے ہے تو تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اچھا اس کا جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے بہت دھیان رکھیں گی. بہت ایزی بھی ہے نا. تا ہے تو تم آپ کہیں گے کہ تمہیں لوٹنا ہے. تم سب کو لوٹنا ہے کیونکہ واو نون بھی ہے. تم سب کو لوٹنا ہے. یرجعون اگر لکھا ہوتا تو آپ کیا کہتی کہ وہ سب لوٹیں گے. ٹھیک. وہ کہتی تیسرے کے بارے میں. تو اس کو بھی تھوڑا سا انشاءاللہ ایزی ہے. یاد رکھتے چلیں گے کنٹینیوس ٹینس سے. اور کبھی آپ کا کنٹینیوس ٹینس ہم لوگ نے بات کی تھی نا کہ کبھی فیوچر میں آتا ہے اور کبھی پریزنٹ میں. وہ آپ کو جملے سے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. تو کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو, اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو. یہاں نیچے کیا لکھا ہے, تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو. اوکے یہ بھی مشکل ہے منکر ہو کے بجائے. اس کے نیچے دیکھیں, ایک منٹ. اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کیسے تم سب انسان انکار کر سکتے ہو اللہ کا. کیف تکفرون باللہ, کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا, یا کرتے ہو, کچھ بھی آپ لکھیں گے صحیح ہے. وکنتم امواتا, حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم, پھر انہوں نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں موت دیں گے, پھر وہ تمہیں زندہ کریں گے, پھر انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. میم ایک بار پھر سے بول دیجیے. آپ اس کا ورڈ بائی ورڈ سے بھی, آپ نے ورڈ بائی ورڈ جو لکھا ہوگا اس سے بھی آپ اچھے سے نکال سکتی ہیں کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے, پھر انہوں نے تمہیں زندہ کیا. فاحیاکم, یہاں تک دیکھیں, پھر انہوں نے تمہیں زندہ کیا. تم سب کو بھی آپ کہہ سکتی ہیں تم سب کو زندہ کیا, کیونکہ کم لگا ہے اور کلیئر ہو جائے گا. یعنی آپ عربی دیکھیں اور جملہ نکالتی جائیں, یہ آسان ہو جائے گا. کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے, پھر انہوں نے تمہیں زندہ کیا. اس کے آگے ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دیں گے اور وہ پھر تمہیں زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون, پھر انہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا پڑے گا. جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, دوبارہ کب زندہ ہوں گے, قبر میں جا کے دوبارہ جب زندہ ہوں گے, پھر کہاں جائیں گے, انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سوال جواب, اللہ راضی ہے, اللہ ناراض ہے, تو بہت ہی خیال رکھنا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں, ہم اگر کسی سے ہمیں تھوڑی سی امید ہو کہ یہ میرے کسی کام آئے گا, تو ہم جلدی اسے ناراض نہیں کرتے ہیں. ہم اس کے جیسی باتیں کرتے ہیں, اس کو منا کے رکھتے ہیں. اچھا چلو, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ارے میرا دل نہیں تھا وہاں جانے کا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں چلو چلو چلے جاتے ہیں, ان کو ناراض نہیں کر سکتے. تو میرا رب کی کوئی مثال نہیں, اور ان کی شان کسی کے, یہ خالی عقلوں کی باتیں ہیں کہ جب ہم کسی ایسے کو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں کہ ان سے شاید کبھی ہمیں کچھ اور پکا پتا ہو کہ میرے کام آئیں گی, تب تو آپ دیکھیں کچھ کبھی گفٹ آ رہے ہیں, کبھی یہ ہے, کبھی آپ کو کسی کہیں رشتہ لینا ہے دینا ہے, یا کوئی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ وہاں چلیں گی اور میرا ایڈمیشن کروا دے, کچھ بھی, تو ہم ان کے کتنا لگے رہتے ہیں. تو وہ ذات جن کے پاس ہمیں ثم الیہ ترجعون, انہی کی طرف لوٹنا ہے. کوئی چانس نہیں کہ کہیں سے کوئی بچ کے نکل جائے, کوئی رشوت, کوئی سفارشیں, کوئی کچھ بھی نہیں. سفارش ہے, شریعت میں سفارشیں ہیں, ان کی بھی لیکن کنڈیشنز ہیں. کن کی ہوں گی؟ دنیا میں بھی کنڈیشن ہے. کیا آپ کسی چور کو جا کے وہاں جا کے کسی اسکول میں لگانے, کہیں لگانے, آپ سفارش کرنے لگتی ہیں؟ اس میں دنیا میں بھی کنڈیشنز ہیں نا, کہ بھائی آپ میری جاننے والی ہیں, آپ اچھی ہیں, آپ نیک ہیں, آپ یہ کام جانتی ہیں, تو جا کے ہم کہہ دیں گے کہ بھائی ان کو یہ کام آتا ہے, میرے جاننے والی ہی کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات مان لی جائے اور مل بھی جاتی ہے جاب. صحیح. اسی طرح ہم اچھے ہوں گے, نیک ہوں گے, وہ کوالٹیز ہوں گی, اور کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارا کچھ پیچھے رہ گیا ہوگا, تو لیکن مین کوالٹیز تو ہونی چاہیے نا کہ بھائی ہم اچھے ہیں, کچھ کمی رہ گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے سفارشی کے حقدار میں اگر اس میں بھی آ رہے ہوں گے تو جا کے سفارش ہوگی، ورنہ وہ پیر اور یہ بابا وہ سب تو قرآن میں کلیئر بتایا ہوا ہے کہ ان کا خود کا کیا بننے والا ہے. سب کی اپنی اپنی ہوگی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی، سبھی کو پکار پکار کے کہہ دیا تھا کہ سن لو، میں کسی کے آخرت میں کچھ ابھی مجھ سے جو لینا ہے، میرے گھر سے مجھ سے کام لینا ہے، جو کر سکتا ہوں. لاسٹ میں تم کہو کہ میں نبی کی بیٹی تھی اور کچھ فائدہ مل جائے گا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا تھا نا. تو ہم لوگ کیا امیدیں لے کے گناہ کرتے ہیں، کیا سوچ کے، کیا اللہ کی چلیں آگے بڑھیں گے. ہوا الذی، ہوا مانے ہوتا ہے وہ. آپ جیسے ہی تھرڈ پرسن کے لیے اگر آپ کو کہنا ہو عربی میں وہ، تو آپ کہیں گی ہی. اور ایک خوبصورت بات بھی ہے عربی کی کہ ہم لوگ ہی صرف میل اور جاندار یعنی انسان کے لیے یوز کرتے ہیں. یہاں ہوا جو ہے چیزوں کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پین ہے، اس میں آپ اس طرح کی چیزیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں آئے. لیکن سبحان اللہ، یہ جب پڑھا تھا تو بڑا ایک تھوڑے دنوں بعد ایک کہیں ویڈیو دیکھی تھی. وہ بیچارہ بندہ عرب تھا اور وہ انگلش میں اس کو تھوڑی آتی ہوگی تو وہ بات کرنا چاہ رہا تھا. تو ایسے بتا رہا تھا کہ ہی از ماؤنٹین. تو سبحان اللہ، اس کی اب ایسے ہی ہم لوگ بھی عربی بولتے ہوں گے، لیکن پھر ہمیں جب یہ پڑھا نا تب ہمیں یہ بات آئی کہ عربس میں دونوں کے لیے ہم ہوا کہہ سکتے ہیں. ہوا مانے ایگزیکٹلی ہی ہوتا ہے. اوکے، ہوا اب یہاں پہ کس کے لیے آیا؟ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. الذی، وہ جس نے، خلق پیدا کیا، لکم لا مانے لیے، کم مانے تم سب کے لیے، ما مانے جو، فی میں، الارض زمین. اس میں سے سبھی کچھ آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ. ما فی یاد کر چکی، ارتھ بھی ہم سبھی کو معلوم ہے. ارتھ دیکھیں، اب ارتھ سے بہت ملتا ہوا ہے عربی میں. انگلش میں جو ارتھ ہوتا ہے جس کے معنی بھی زمین ہوتی ہے، تو آلموسٹ سیم. ارض بہت ٹھیک، زمین. جمیع بھی آپ کو معلوم ہے. جمیع معنی جب جمع کر کے ساری چیزیں جب ایک ساتھ ہو جائے تو سب کا سب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آل ٹوگیدر. تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہیں جس نے تمہارے لیے بنایا جتنا بھی ہے زمین پہ، سب تمہارے لیے. ثم استوى، ثم مانے پھر، استوا کی ڈیٹیل ابھی ہم لوگ لیں گے تو 2-3 میننگ ہے، وہ اپنے آگے پیچھے کے لیٹر سے بھی اس سے بھی اثر کرتی ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے. استوا مانے ہوتا ہے متوجہ ہونا، اور بھی میننگ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو جملے میں آ رہی ہے متوجہ ہونا، کیونکہ اس کے آگے الا لگا ہے. ٹھیک، ثم استوى الا، تو وہ کس چیز کی طرف متوجہ ہونا یعنی اٹینشن دینا. تو متوجہ ہوئے، الا مانے طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ساری چیزیں زمین، جو کچھ بھی ہے زمین پہ، سب کا سب تمہارے لیے ہے. لکم، تم سب کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا دوسرا کام اپنا یہاں پہ بتایا کہ اس کے پھر متوجہ ہوئے، الا مانے یعنی مطلب کیا ہوا کہ جو چیز زمین کی اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ ساری کی ساری ہمارے لیے بنائی، انسانوں کے لیے. یہاں پہ بتا بھی دیا گیا کہ بنائی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹینشن دیا. الی السماء، السماء مانے آسمان، اور السماوات مانے، جی بتائیں، سماوات مانے آسمانوں. ہاں یعنی اسی کا پلورل صحیح جمع ہے. تو السماء ایک آسمان، اور آسمانوں یہاں سے مراد آسمانوں بھی ہو سکتا ہے. فی الحال لکھا اسی کا ہے تو آپ لکھیں آسمان. آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. ٹھیک، فسواہن، سوا مانے ہوتا ہے، آپ کریں فا الگ کیجئے، سوا. اور ہن جو تھا ہم میل کے لیے آتا ہے، ہن اگر کسی مؤنث فیمیل کی طرف ہم کہہ رہے ہوں کہ وہ سب، تو ہننا لگاتے ہیں. اوکے، ہم تھا میل کے لیے اور ہننا فیمیل کے لیے. ان سب عورتوں کا رب اگر ہمیں کہنا ہو تو رب ہننا کہتے ہیں. تو فسوا ہننا پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ آسمان جو ہیں وہ مؤنث میں بات کری جاتی ہے. تو سوا معنی ہوتا ہے ٹھیک کرنا، درست کرنا، سنوارنا، ٹھیک ٹھاک کرنا،
ان سب کے لیے میننگ میں آتی ہے. سین واو اور یا نیا ورڈ ہے، یاد کریں گے انشاءاللہ. فسواہن پھر ٹھیک کرا انہیں، سوارا انہیں، درست کیا، جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہو. یہ کئی بار اور بھی قرآن میں آگے آئے گا سوا. فسواہا آخری پارے میں ولا یخاف عقباہا صحیح آتی ہے. تو فسوا وہاں پر بھی جو ہے فا مانے سو، سوا ٹھیک کر دیا انہیں. تو یہاں پہ بھی ٹھیک کیا، سنوارا جو آپ لکھیں. فسواہن پھر ان کو سنوارا کس میں؟ سبع سماوات. سبع مانے 7، سماوات آسمانوں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر 7 آسمان اس کو کرے. وہوا اور وہ، وا مانے اور، ہوا مانے وہ، بی کلی شیئن. کلی شیء مانے ہر چیز، اور بی مانے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ یا ہر چیز کا. آپ ہمارے جملے میں آئے گا. کل مانے، کل ہم لوگ بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں نا، کل مانے سب، شیء مانے چیز، علیم مانے علم والے، اور علیم خوب علم رکھنے والے. اس کی تنوین جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے کہ کوئی خاص علم کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، ہر طرح کی چیز پھر اس میں داخل ہوتی ہے نا. ہم نے تنوین جو یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے ہیں، اس سے کیا نکالا ہوا تھا میننگ، کہ جب یہ لگا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز. تو شیئن میں بھی تنوین ہے، یعنی چیزیں، اگر کوئی بھی چیز ہو، وہ سب طرح کی چیزوں پہ اور سب طرح کا علم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. خوب علم رکھنے والے، پھر اس کی میننگ کری جاتی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے. وہ تو اس کو ایسا کریں گے، وہی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا. نہیں اور اچھا ہونا چاہیے، نیچے کا پڑھتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے پیدا کیا تم سب انسانوں کے لیے جو کچھ اس زمین میں ہے. یہ آپ کے ورڈ بائی ورڈ کی طرح چلا آ رہا ہے جو آپ کا رومن میں لکھا ہے نا. تو اللہ کی جگہ آپ وہی کہ وہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا تمہارے لیے تم سب انسانوں. اوپر ورڈ نہیں تھا تو لکم تمہارے لیے تھا، تو آپ تمہارے لیے کر لیجئے. تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا جو کچھ اس زمین میں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز جو زمین میں ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا کی ہے. تو فی الحال جملے میں آپ کیا لکھیں گی کہ وہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب. تو جو کچھ میں آپ کا سب آ گیا نا، سب کچھ جو زمین میں ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں جو کچھ کے بجائے سب کچھ جو زمین میں ہے، یہ بھی آپ کہیں گی تو جمیع ورڈ بھی آپ کا آپ کے جملے میں سیٹ ہو جائے گا. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو سب کچھ جو زمین میں ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف تو سوار دیا انہیں 7 آسمانوں میں. تو بھی آپ کا آ گیا فا سواہن 7 سوا بھی آ گیا کہ سوار دیا یا درست کر دیا انہیں 7 آسمانوں میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آسمان کی طرف توجہ دی اور آسمان بنایا. اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ تیسرا جملہ آپ کا بنے گا. اور وہ ہر چیز سے خبردار ہیں یا ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والے ہیں، خوب علم رکھنے والے ہیں. نہیں علیم لکھیں گے تو خبر رکھنے تو خبیر ہو جائے گا نا. علیم رکھنے علیم ہے تو لکھیں گے آپ کہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں. چلیں ایک آیت بھی شاید ہو جائے، دیکھتے ہیں، اللہ وقت میں برکت دے. آیت نمبر، اب آ جاتے ہیں، آ جائیے اپنے زوم کی طرف. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو انہوں نے تمہیں زندگی بخشی. یہاں سے بھی آپ لکھ سکتی ہیں جیسا ہمارے بار یاد دلاتے ہیں. پھر وہی تمہیں موت دیں گے، پھر وہی تمہیں زندہ کریں گے، پھر انہی کی طرف تمہیں لوٹ کر نہیں انہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اوکے تو جیسا کہ انہوں نے یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ
یہ والا جو پارٹ شروع کیا تھا، یہاں سے جب ہو گیا تھا نا آپ کا پہلا، دوسرا، تیسرا، انہی آیتوں میں جو بات شروع ہوئی تھی کہ اب وہی بات جو ہے آگے بڑھائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے؟ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی کہ جو تم کو پیدا کیا تھا، اور تم سے پہلے یہ پیدا کی بات پہلے بھی بتا جا چکی تھی، ٹھیک؟ اسی کی ڈیٹیل اب آگے آئی ہے کہ انہوں نے ہی تمہیں پیدا کیا، تو اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم کچھ نہ تھے، بے جان تھے، دنیا میں نہیں تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں لایا۔ تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے، جیسا کہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ انسان کے لیے 2 موت اور 2 زندگیاں ہیں، تو پھر وہ تمہیں موت دیں گے، پھر زندگی دیں گے۔ تو ہم جب کچھ نہیں تھے، کنتم امواتن، پھر کیا ہوا؟ فاحیاکم، اس نے دنیا میں ہمیں بھیجا۔ پھر ثم یمیتکم، جب دوبارہ موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ قبر، پھر قبر میں جانا ہوگا۔ ثم یحییکم، یہ جو آپ ابھی آیت جو ہم لوگوں نے دیکھی، اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھیں کہ یہ کون سی موت اور کون سی زندگیاں چلی آ رہی ہیں، کہ جب ہم کچھ نہیں تھے، اموات تھے، صحیح؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کرا، زندگی دی، اللہ نے ہمیں زندگی دی، پھر اس کے بعد موت آئے گی تو کہاں چلے جائیں گے؟ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیں گے، تب ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ ابھی ہم ایک دفعہ جب کچھ نہیں تھے، اس کے بعد اب زندہ، ابھی وہ میرا جو چل رہا ہے وہ زندہ والا چل رہا ہے، پھر جب موت دیں گے تو قبر آئے گی، پھر ثم یحییکم، پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائیں گے۔ اوکے، تو پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی نا، جب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو جس رب نے تمہاری زندگی کے یہ اتنے سارے سٹیپس بنائے ہیں، تم اسی کا انکار کرتے ہو۔ ہمیں کیوں کہا گیا عبادت کرو؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا، ہے نا؟ اس سے پہلے بھی یہی آیا تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا، کیوں کہا گیا تھا کہ عبادت کرو؟ کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ تم عبادت سے انکار کرتے تو پھر ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ سارے پارٹ پھر آنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے بنایا، جس نے مقصد جس جگہ سے بھیجا، انہی کا بلکہ انکار۔ ایک بات پوچھنی تھی، یہ جی، دوسری موت کب ہوگی؟ جیسے انہوں نے اس میں ہے کہ 2 ابھی بار۔ جو جیسے کہ زندگی میں دنیا میں جو مر جاتے ہیں وہ، اگر آپ پہلی پوچھ رہی ہیں تو پہلی موت کب تھی؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو ہم مردہ ہی تھے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے ہم؟ مردہ۔ ٹھیک یہیں سے آج شروع ہے نا کہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، یعنی کوئی نام و نشان تھا جو پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی نام ہے دنیا میں؟ ہم کیا اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں نا؟ ہاں، سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اتنے بچے ہوتے، اگر ایسا کچھ دماغ میں آ سکتا ہے، لیکن اس طرح کا لڑکا تھا کبھی نہیں سوچا کسی نے، صحیح؟ وہ موت تھی۔ پھر جو دنیا میں آئے وہ زندگی تھی۔ اب جب مریں گے، دفنائے جائیں گے، قبر میں جائیں گے، وہ موت ہوگی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کب، کون سی موت؟ وہ موت ہوگی جو ہم مر کے اب قبر میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کی کون سی زندگی ہے؟ کب اٹھیں گے؟ قیامت کے دن، صحیح؟ تو یہ چاروں جو آپ سمجھ میں آ رہی نا، کون سی 2 موتیں، کون سی 2 زندگیاں؟ جی جی بالکل، جزاک اللہ۔ چلے مانتے ہیں، جزاکم اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بہترین، جب کوئی نہیں تھا تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ اللہ نے جسے نہ پیدا کیا تو وہ زندہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اس کا ذکر بھی کوئی کر سکتا نہیں؟ تو ایسے ہی، اسی لیے شروع میں بھی دیکھے آیا کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو ڈیپ کنیکشن ہے اپنی پیدائش کا، اور ہمارا جو ہے وہ ایک یہ تخلیق جو ہے انسان کی، اس کے اوپر ہمیں اپنی پیدائش پر بہت غور و فکر کرنا چاہیے، اس سے ایمان بہت بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں اتنی دیر میں 2 بار یہ سب آ چکا نا، تو وہ جو لائف کی ہماری جرنی ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں تو وہ بھی عبادت ہوگی۔ جو اس حقیقت کو کچھ نہیں سمجھتا کہ کہاں سے گئے تھے، کہاں آئے ہیں، اس دنیا میں کہاں آ گئے،
تو یہ اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہو اور راستے میں اسے ہم روک کے پوچھیں کہ اسے گاڑی روکیں اور پوچھیں کہ کہاں سے آ رہا ہو، وہ کہے کہ پتہ نہیں، پھر اسے پوچھیں اچھا کہاں جا رہے ہو، جواب ہو پتہ نہیں، پھر یہ پوچھیں کہ گاڑی میں کیوں بیٹھے ہو، مطلب اب یہ پوچھا جائے کہ اس دنیا میں کیوں بیٹھے ہیں ہم، اس سے پوچھا جائے گاڑی میں کیوں بیٹھے ہو، جواب ہو پتہ نہیں، اور پھر وہ جو یہ زندگی ہے نا اس کو ہم غلط چلا رہے ہیں، یعنی کہ وہ گاڑی بھی غلط چلا رہا ہو، اسے پوچھے کہ گاڑی چلانی آتی ہے تو وہ کہے کہ پتہ نہیں جی۔ تو یہ اگر کوئی ایسا آپ کو گاڑی کے بارے میں جو سوال کیا ہے ملے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ بہت اسمارٹ ہے، بیوقوف ہے، پاگل ملا تھا کوئی راستے میں، یہ کہیں گے۔ کہاں جا رہا تھا کہاں سے آیا تھا کچھ نہیں پتا تھا۔ تو کیا یہی ورڈ ہمیں بھی سوٹ نہیں کر رہا کہ ہم دنیا میں کہاں سے آ گئے، کہاں چلے جا رہے ہیں، کیوں صبح ہوتی ہے، کیوں رات ہوتی ہے، کہاں کھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہی ہے تو کہاں سے منزل کے شروعات کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں پتا۔ اور بس جیسے کہ جانور بھی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور اٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور زیادہ اگر ترقی نعوذ باللہ یعنی اپنی حقارت میں انسان گر جائے تو جانوروں کی طرح لڑائی بھی کر لیتا ہے دن بھر میں، کس کا کیا مار لے، وہی والا سیم جو ہے وہ طریقہ آپ دیکھیں کہ ہوگا۔ تو کیا یہ تھی، یہ پیدائش ہے ہماری؟ تو یہاں پر پیدائش اپنی جو ہماری ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوچنا ہے کہ ایسے ہی پیدا ہو گئے، نہیں تو پھر اب جب آئے ہیں دنیا میں تو سب سے پہلے تو کیا پتہ چلا کہ کیا کرنا ہے، گھر بنانا ہے؟ نہیں، سب سے پہلا جب ہوش سنبھالتے ہی میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ کام شروع کر دینا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کیسے اللہ کو راضی کریں، اس کی ہدایت کے مطابق، اس کی کتاب کے مطابق کیسے ہم چلیں۔ تو سب سے پہلے اور ان سب سے بھی پہلے اپنے ایمان کا پتہ رکھیں، ایمان کو بڑھانے کا کام کرتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی ایمان کے کام جو ہے وہ بڑھنے والے بتائیں اور ایمان بڑھنے والے کام شروع کریں اور ایسے کاموں سے بچیں جو کہ ایمان کو گھٹا دیتے ہیں۔ تو گناہ ایمان کو گھٹاتے ہیں اور فرما برداری ایمان کو بڑھاتی ہے۔ چلیں، فرمایا اللہ سبحانہ تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جو کیفا کا لفظ ہے نا تو وہ یہاں پر اگر کچھ پڑھتے ہیں کچھ مسنگ ہے، کیف تکفرون باللہ، یہاں استفہام، اوکے یہیں پر ہیں ہم لوگ، لفظ جو ہے وہ استفہام، کوشچن، انٹروگیٹو آپ کہہ لیں، یہ کوشچن کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یعنی سوالیہ ہے یہ، لیکن جو بعض کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں نا تو جن کا جواب ہمیں کوشچن کے لیے نہیں کیا ہوتا کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں چل رہا آپ اس کے بارے میں جواب دیں، تو آپ کا جو ہے وہ کبھی استفہام انکار اور تعجب دلانے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس بات سے ہم راضی نہیں ہیں، یہ کیسے کر لیا تم نے نا، انکار کے لیے بھی اور تعجب کے لیے بھی کہ تمہیں پتہ تھا اور کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے، یہ کیسے کرا تم نے؟ صحیح، ایک اور پوائنٹ ہے کہ ڈانٹ دلانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، کرا کیسے تم نے یہ؟ صحیح، جب ہم کیسے، یہ بچوں یہ ورڈز عام ہے نا ہمارے لیے، تو یہاں پہ کوئی سوال کا جواب مانگنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں پوچھا ہے، کیا ہے یہ سوالیہ ہے کیفا، کہ جب اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اوپر پیچھے بتا دیا تھا کہ یہ چیزیں ملی ہیں، سارے پانی برسایا، پھر اس سے جتنے پھل ہیں وہ نکالے اور پیدا کرا، تو رب جب ہم لوگوں نے پڑھا تھا، تو جب اللہ رب ہمارے رب ہیں وہ جب ہمیں دنیا میں بھیجے تو ہمیں کیا چیزیں اس کے پیچھے دی کہ نہیں، اس کو سانس لینے کے لیے ایسی ہی ہوا چاہیے ہوگی، اس کو کھانے کے لیے ایسے صرف جس سے غذا مل جائے ایسے نہیں، ٹیسٹی بھی ہوں، ٹیسٹ بھی آئے اسے کھانا کھاتے وقت، تو زبان بھی دی، بولنے کے لیے بھی دیا۔ دیکھیں آپ جانور نہیں بولتے تو ایسا جاتا ہے نا کہ ارے یہ کیا چاہ رہے ہوں گے آپس میں، دیکھو یہ اس کے گھس رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہوگا، یہ بچہ ماں کے قریب، ماں اس کو چھوڑ کے چلی گئی کیا، ایسی کہیں نعوذ باللہ ہم لوگ بھی ہوتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بول پانا، تو کتنی نعمتوں کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، بس وہی رب ہے، وہی سے نعمتیں شروع ہو گئی تھیں۔ تو یہاں پر پھر جو ہے وہ اور ڈیٹیلنگ پھر اللہ نے بتائی، نعمتیں بتاتے بتاتے پھر اور بتایا، تو جو کنتم امواتن، جب ہم مردہ تھے، یعنی تمہاری روح جب تک تمہارے جسم میں نہیں تھی، دنیا میں ہم نہیں آئے تھے، تو ایک ایسی بھی حالت ہوتی ہے کہ جب ہم
دنیا میں آنے سے پہلے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے اس کو یعنی کہ موت کی ہی حالت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتے، کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، سورۃ الانسان، جب ہم لوگوں نے دہر کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ زمانے کا ایک ایسا لمبا وقت بھی گزارا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ ذکر کے لائق نہیں تھا۔ جب تک کوئی پیدا نہیں ہوتا یہ نہیں کہتا کوئی انسان کہ ہاں وہ میری بہن یا میرا بھائی یا یہ نام یا وہ، کوئی ذکر نہیں ہوتا اس کا، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد بنایا مٹی سے، پھر دوبارہ جو اور انسان کی آگے تخلیق کی وہ ماں کے پیٹ سے حقیر پانی سے بنایا، پھر ثم یمیتکم، وہی تمہیں موت دیں گے، یعنی یہ دنیا میں آنے کے بعد ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وہ والی موت ہے، تو ہر جان کو پھر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، فرار نہیں ہو سکتا۔ موت اس دنیا کی زندگی کا اینڈ ہے، صحیح، آخری منزل ہے اس دنیا کی، لیکن پھر کیا ہونا ہے؟ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کریں گے۔ تو صرف مر جانے کے بعد قبر میں جا کے لیٹ جانا ہے، سو جانا ہے؟ نہیں، اٹھایا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر انہی کی طرف ہمیں لوٹ کر واپس بھی جانا ہے۔ تو دوسرا ہے نا ثم یحییکم، وہ یہ موت کے بعد جو پھر تمہیں اٹھائے جائیں گے نا، تو جو پھر کب اٹھایا جائے گا؟ قبر میں سوال جواب کے لیے ہمیں دوبارہ پھر سے زندہ کیا جائے گا اور پھر اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کرے کہ ہم سب جیسے کسی کے موت کی خبر سنتے ہیں تو پہلا یہ آتا ہے کہ یا رب اس پہ رحم فرمانا، یا رب اس کے اوپر وہ قبر کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ دے سکے۔ تو ایک عجیب سا خوف آتا ہے کہ ارے وہ وہاں پہنچ گیا، ہم پہنچیں گے تو وہ قبر کا اندھیرا، وہ سب کا چلے جانا، اور کیا سوال، اتنے آسان سوال ہیں لیکن اس کے پر عمل نہیں ہے تو کیسے جواب دیں گے؟ یہ ہلا دینے والی بات ہے۔ تو پھر جو ثم یحییکم ہے وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے سے بھی ہے، پھر قبر کے اندر جو اٹھ کے سوال کا جواب دیتے ہیں وہ، اور قیامت کے دن جو اٹھائے جائیں گے، قبروں سے باہر نکالے جائیں گے، جب ہم سبھی کو معلوم ہے نا کہ روحیں اپنی جسموں سے جا ملیں گی، دوبارہ زندہ ہوں گے نا، تو ایک سوچ کر ہی عجیب سا ایک کیسا منظر ہوگا کہ جب سب انسان ایک جگہ اکٹھا ہوں گے۔ تو جیسا کہ جراد منتشر، یعنی کہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، وہ ٹڈیوں کو آپ گراس ہاپر یا اس طرح کا کہہ لیں کہ جب وہ اٹھائی جاتی ہیں تو وہ اٹھ کے کس طرح سے، سبحان اللہ، اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سسٹم کے کیسی جو ہے وہ تقسیم ہوگی کہ جو چیز جہاں کی ہے، کوئی بھول، کوئی جو ہے وہ کسی کا حصہ یا حق دینے میں کمی ہو جانا، کوئی کچھ غلطی نہیں، جس کا جسم ہوگا اس کی روح اسی میں جا کے کنیکٹ ہوگی، سبحان اللہ۔ تو ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف واپسی ہے۔ ہوں یہ یلو والا بھی انہوں نے نہیں پڑھا، دیکھتے ہیں اس میں کوئی کریکشن تو نہیں۔ تم اس کا انکار کسی طرح کرنے ہو، جی لے اتنے سارے کریکشن ہیں، تم اس کا انکار کیسے کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو، لکھے کرنے نہیں، کس طرح کرتے ہو، اور تم ان کو کیسے جھٹلاتے ہو، اور تم ان کی عبادت میں تکبر کیسے کرتے ہو، یعنی جو کیف تکفرون باللہ ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ کیسے ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی کیسے ہم اللہ کے وہ جھٹلائے بیٹھے ہیں کہ جیسے کچھ ہونا ہی نہیں، اپنی مرضی کرتے چلے جائیں، یا پھر کیسے ہم اپنے میری مرضی، یہ تکبر کی بات ہو گئی نا، کہ کیسے تکبر کرتے ہیں کہ مجھے وہ نہیں کرنا ہے، مجھے اپنا کرنا ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیسے کرتے ہیں، کسی طرح نہیں، کس طرح کرتے ہو، چلیں بہت سارا کرنے بھی آیا ہوا اور کسی بھی آیا ہوا ہے۔ حالانکہ تم اپنی پیدائش کو جانتے ہو، جو یہ آگے ڈیٹیلنگ آئی نا، یہ کیف تکفرون کے بعد، کہ ہمیں اپنی پیدائش کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، پھر دنیا میں آئے اللہ کی مرضی سے، ہم نے کوئی اپیلیں بھی نہیں ڈالی کہ ہمیں لڑکا بننا ہے، لڑکی بننا ہے، ہمیں اسی گھر میں ہونا ہے، ہمارے ماں باپ ایسے ہی ہونا ہے، ہم امیر ہوں ہم غریب، کچھ نہیں بتایا تھا، جہاں اللہ کی مرضی بھی وہاں پیدا ہوئے ہیں، صحیح؟ تو یہ دنیا میں آنا بھی، ثم یمیتکم، پھر ہم سب کو، ابھی تو ہم زندہ ہیں، کیا دوسروں کو مرتے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو پھر مریں گے،
اور پھر اللہ پہ ایمان بھی ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو انسان میں روح پھونکنے سے پہلے وہ مردہ ہوتا ہے، یہ والا۔ پھر یعنی تمہیں روح پھونکنے سے کے ساتھ زندہ کیا، ٹھیک، جب دوبارہ زندہ کیا، پہلے مردہ تھے پھر روح ڈال کے زندہ کیا، اس میں سے ہم لوگوں نے آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پھر مٹی سے ہم دوسرے لوگوں کو بعد میں بنایا گیا، اور جو ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے اب جو ہے وہ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق بنائی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ دوسری مرتبہ تمہیں موت دیں گے، اور یہ وہ کون سی موت ہوگی؟ اس دنیا کی موت ہوگی۔ تو ہر نفس کو مرنا ہے، موت سے فرار نہیں، یعنی کوئی بھاگ نہیں سکا، موت دنیا کی آخری منزل ہے۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ثم یحییکم میں آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں، ٹھیک۔ ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ قبر میں دوبارہ اٹھنا ہے، یا پھر آپ اس طرح سے سمجھے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سور پھونکا جائے گا اور پھر سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور روحوں سے مل جائیں گے۔ تو جیسا کہ اللہ ثم الیہ ترجعون، کہ انہی کی طرف لوٹ کر جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جگہ مؤمنون آیت 115 کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم، کیا تم ایسا حساب نکالتے ہو یا ایسا سوچتے ہو، انما خلقناکم عبثا، عبثا معنی کیا ہوتا ہے کہ بیکار، کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم لوگ میری طرف لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے، جو مرضی آرا کرتے۔ دیکھیں کتنی خطرناک آیت ہے، اور اسی سے کنیکٹ ہے کہ بھولو نہیں کہ ثم الیہ ترجعون۔ دوسری جگہ کیا بتا، افحسبتم انما خلقنا، بیکار تم نے پیدا کر دیا اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی ایسے ہی نہیں مل گئی، مقصد سمجھے، کیا ہے زندگی کا مقصد؟ پتہ چلا ابھی تک کہ کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، جنہوں نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی قرآن کی صاف آیتیں ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انس اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو مین مقصد عبادت ہے۔ بچوں کی شادی ہے، بچوں کی پڑھائی، کسی بھی چیز میں ہمارا مین مقصد جو ہے وہ کبھی بھی ہونا نہیں چاہیے کہ نماز چھوٹ گئی یا ذکر کرنے کے وقت وہ چھوٹ گئے۔ اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی بھی توفیق ہم سبھی کو عطا فرمائے، سننے کے ساتھ ساتھ کرنے کی بھی، آمین یا رب۔ تو سورۃ القیامہ میں کہا گیا کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یہ بھی آتا ہے، این یترک سدی، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، تو یا اس سے سوال جواب نہیں ہوں گے، اس کا حساب نہیں ہوگا، ایک ایک دن کے ایک ایک گھنٹے، ایک ایک پل، ایک ایک منٹ کا حساب کتاب جو ہے وہ ہونا ہے۔ ہم کر کے اتنے آرام سے بھول جاتے ہیں کہ پھر اس وقت تھوڑا افسوس کرتے ہیں کہ ارے جھوٹ بول دیا، اب نہیں کریں گے وغیرہ، چلیں ایسا بول بھی لیا تو ایسا، لیکن دوبارہ ایک دم ہی ہمیں جو ہے وہ ندامت، یعنی کہ جب ایک ایک پل کا آپ سے کہہ دیا جائے کہ حساب لیا جائے گا، تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایسے ہی دے اور کہے کہ چلو اس میں سے خرچہ کر لو، لیکن آپ سے کہہ دیا جائے کہ ایک ایک پیسوں کا حساب دینا ہے، تو آپ ایزی خرچ کرتی چلی جا رہی ہوتی، یہ دھیان لگا رہتا ہے کہ نہیں اس کو بھی لکھ لوں، اس کو بھی کہہ لوں، اب مجھے یہاں پہ دینا ہوگا تو یہ ناراض تو نہیں ہوں گے کہ ان کے پاس یہاں وغیرہ، صحیح۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے تقوی والے ہو جائیں گے نا، تو یہ ساری چیزیں سکون میں آ جائیں گی۔ تو تقوی مانگے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، چار چیزیں ایک ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، جامع دعا ہے، اتنی منی سی، آپ اس کو سیکھ لیں، اپنے سجدوں میں مانگنا شروع کر دیں، اور مین ٹارگیٹ ہو تقوی، یا رب متقی بنا دے، یا رب پہلی آیت پڑھی تھی وہی چیز نہیں آ رہی ابھی تک کہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہے، تو مانگے مانگے روئے، اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے جو تخلیق پہ اگر ہم لوگ غور و فکر کریں تو جو یہ ہم اپنے زندگی و موت کا ایک نشانی جو ہے اپنے روز کے سونے اٹھنے میں بھی دیکھتے ہیں، آپ سو جائیں دیکھیں کچھ بھی مردہ کے برابر ہو جاتا ہے انسان، کہ کیا ہو گیا، کون اٹھا لے گیا، کیا کر دیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے جب تک کہ آنکھ نہ کھل جائے، صحیح۔ اور پھر جب انہی کی طرف لوٹ کے جانا میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان
کٹ جائے، کوئی جانور اسے کھا جائے، کہیں بہہ جائے، اس کے ٹکڑے ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اور پھر کسی بڑی اس کے اوپر قبر پہ کوئی بڑی سی وہ بھی بنا دی گئی ہو، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور اس کو الیہ ترجعون، یہ پارٹ فیس ہی کرنا ہے۔ تو ہم کیا سوچ کے جو ہے نافرمانیاں کر رہے ہیں، بھاگ جائیں گے، کچھ رشوت دے لیں گے، کچھ کر لیں گے، یا یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں۔ دیکھیں، نافرمانی کرنا بھی نعوذ باللہ ایمان نہ لانے یا ایمان کی کمی کا پارٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان والا ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے، اللہ ہم سب کو تقویٰ عطا کر دے، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ نیک عمل میں کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ ثم الیہ ترجعون، دوسری مرتبہ زندہ کرنے کے بعد تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دیں گے اور تمہیں ان کا بدلہ دیں گے۔ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا برحق ہے، یہ آپ سمجھ لیں، مین پوائنٹ آپ کو جو سمجھ میں آئے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ تو حق بات ہے، تو ہمیں اپنی عقل سے چلنا ہے، یعنی کہ بیوقوفیاں نہیں، غلطیاں نہیں کرتے پھرنا ہے کہ جیسی مرضی آئے کریں، سنجیدہ ہو جانا ہے نا، سیریس۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ کیا ہمیں کوئی شک ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اسی لیے تو اگر شک، چلے ہم زبانی نہیں کہتے لیکن شک ہوتا ہے، جبھی تو ہم جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں چل رہے ہوتے ہیں، باتیں نہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ تو پکا، جیسے کہ میں سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں نا، کہ پکا پتہ ہو کہ گھر جائیں گے، دادا بیٹھے ہیں اور وہ پوچھیں گے، ڈانٹیں گے، باپ بیٹھے ہیں ماریں گے وغیرہ، تو ہمیں تھوڑا سا فکر ہوتی، نہیں جلدی چلے جائیں، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ ایسا اگر ہم کریں کہ نہیں ہوں گے، دادا بیٹھے ہوں گے، باپ بیٹھے ہوں گے، پوچھنے کوئی جیسے کہ تو وہ دیر آئے گا، سب اپنی مرضی کرے گا۔ نعوذ باللہ، ہم بھی کو جس کام سے بھیجا ہے دنیا میں، کیا ہم وہ کر رہے ہیں کہ ہم اتنا بڑا ایمان لائے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں، پھر ہم لوگ آج تک کہتے تھے کہ ایمان، مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایمان کیا ہے سمجھے ہی نہیں تھا۔ ہر مخلوق کو زندہ کیا جانا، جسم، ہاں، جب پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سب کو مخلوق ساری اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، اور پھر جانوروں کو بھی زندہ ہوگا نا۔ معلوم ہے کہ اگر اس میں بھی کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی تو بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلا دیا جائے گا۔ تو ہم کیا کس کے سینگیں مارتے ہیں؟ ہم لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے ہلانے کے لیے، جسم اور روح کو دوبارہ ملانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام، دوبارہ اٹھا کر ایک ایک پر درست بنانا۔ اچھا، یہ اس کو ایک ایک پوروں کو درست کر دینا، یہ قرآن کی آیت میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سویہ بنانا، ایسے جو والی ہم لوگوں نے آیتیں پڑھی ہیں نا 29 اور اس میں، تو کہ جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا تو پھر سے ساری ہڈیاں، سارے جوڑ، یہ ایک ایک پوروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ درست بنا دیں گے۔ تو یہاں پہ پوروں کو کر دیجئے درست بنانا، بنانے پر قادر، یہ کریے، بنانا پر قادر نہیں، بنانے پر قادر۔ ایک ایک پور کو دوبارہ بنانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہیں، جیسے ابھی ہیں ویسے ہی دوبارہ اللہ زندہ کر سکیں گے۔ کائنات میں بکھرے ہوئے کو اکٹھا کر کے، کائنات میں بکھرے ہوئے کو اکٹھا کر کے جدا کر دینے والا، جدا، اوکے، ادا کے بجائے جدا کیجیے۔ آج کلیکشن زیادہ ہی نکلا، چلے ہم دیکھتے ہیں دوبارہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ کائنات میں بکھرے ہوئے کو اکٹھا کر کے جدا کر دینے والے، یہ سب ملتے ہیں پھر جدا ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، ایمان کی ایک مٹھاس یہ بھی ہے کہ وہ پھر ہمیں جنت میں جمع کر دے گی۔ جب کسی اپنوں کی موت ہوتی ہے تو ہم کتنے ریلیکس رہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کا سیپریشن نہیں ہے۔ ہاں، اگر دنیا جی رہے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ارے یہ ختم ہو گیا، صدمے میں آ گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایمان والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑے دن کے لیے سیپریٹ ہوئے ہیں، جنت میں پھر سب ساتھ ہوں گے۔ اللہ کرے کہ مغفرتیں ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہم اللہ کو راضی رکھنے والے ہوں، اس سے شامل ہوں، ہمارے سگے اپنے سب۔ اسی لیے تو اتنی فکر ہوتی ہے کہ یہ نہیں کر رہی ہے، یہ میرا نہیں سن رہا، یہ نہیں کر، تو لگے رہیں۔ ہاں جی، کریکشن دکھ رہا ہے کچھ، هو الذی، آپ کو کیا ہو گیا یہاں پر؟ ہاں، مس ہی ہے اور اس کا پیج دکھ رہا ہے، چلیں آپ لوگ اپنے اس میں صحیح کر لیجیے گا۔ تو
اس کی بھی چھوٹی ہی تفسیر ہے انشاءاللہ، لیکن جب تفسیر ہوتی ہے تو باتیں نکل آتی ہیں، اور پھر جب باتیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ اپنے ایمان کو جگانے کے لیے آرام سے چل رہے ہوتے ہیں چلو، تو ابھی ویک کا فرسٹ ڈے انشاءاللہ ہم لوگ یہ آیت ختم کر کے نیکسٹ میں، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اور آپ لوگ کا ایک یہ پارٹ اچھا سا ختم ہوا ہے، اس میں سے جو ہے نا بات جو اچھی سے سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اگر یہ نیکسٹ آیت بھی ہو جاتی نا تو کچھ کوشچن انشاءاللہ ڈیٹیل میں یعنی پیچھے سے بھی آپ کو تخلیق کے اوپر ہی چاہ رہے تھے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ ہاں، اس میں بھی اب خلق آیا ہے، تو آپ نے ابھی تک اپنی تخلیق کے بارے میں کیا کیا دیکھا، اس کے اوپر ایک کوئی چھوٹا سا شارٹ نوٹ 5 to 6 لائن کا لکھنا شروع کر، ٹھیک؟ آپ کو اپنی پیدائش سے کیا پتہ چلا، آیتوں کا بھی آپ کوٹ لے سکتی ہیں جو ابھی تک آپ نے دیکھا، کہ وہیں سے ڈائریکٹ جو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ نے ہمارے لیے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، تو ہمیں دکھتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اوکے، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں، 29 شروع کریں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ۔ اوکے، چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔